إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ بے شک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دنوں میں، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر۔ عرش کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی عرش پر متمکن ہونے کی کیفیت ہمارے تصور سے بالاتر ہے۔ اس کی اصل حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ واقعتاً یہ کوئی مجسم شے ہو اور کسی خاص جگہ پر موجود ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محض استعارہ ہو۔ عالم غیب کی خبریں دینے والی اس طرح کی قرآنی آیات مستقل طور پر آیات متشابہات کے زمرے میں آتی ہیں۔ البتہ جن آیات میں بعض سائنسی حقائق بیان ہوئے ہیں ان میں سے اکثر کی صداقت سائنسی ترقی کے باعث منکشف ہو چکی ہے اور وہ محکمات کے درجے میں آ چکی ہیں۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ ڈانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یا رات کو ڈانپ دیتا ہے دن سے، جو اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا۔ دن رات کے پیچھے آتا ہے اور رات دن کے پیچھے آتی ہے۔ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے امر۔ اس جملے کا سادہ اور عام مفہوم تو یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اور اب اس میں اسی کا حکم کار فرما ہے، یعنی احکام طبعیہ بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں جن کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور احکام تشریعہ بھی اسی نے اتارے ہیں کہ انسان ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ مگر اس کا فلسفیانہ اور گہرا مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں تخلیق 2 سطح پر ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ 2 الگ الگ عالم ہیں، ایک عالم خلق ہے اور دوسرا عالم امر۔ عالم امر میں عدم محض سے تخلیق ہوتی ہے، اور اس میں تخلیق کے لیے بس کن کہا جاتا ہے تو مطلوبہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ فیکن، اس کے لیے نہ وقت درکار ہے اور نہ کسی مادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرشتوں، انسانی ارواح اور وحی کا تعلق عالم امر سے ہے، اسی لیے ان کے سفر کرنے کے لیے بھی کوئی وقت درکار نہیں ہوتا۔ فرشتہ آنکھ جھپکنے میں زمین سے 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف عالم خلق میں ایک شے سے دوسری شے طبعی قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق بنتی ہے۔ اس میں مادہ بھی درکار ہوتا ہے اور وقت بھی لگتا ہے۔ جیسے رحم مادر میں بچے کی تخلیق میں کئی ماہ لگتے ہیں، آم کی گنڈلی سے پودا اگنے اور برکت درخت بننے کے لیے کئی سال کا وقت درکار ہوتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، پکارتے رہا کرو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپ کے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا زیادہ بلند آواز سے دعا مانگنا اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ اور اللہ کو پکارا کرو خوف اور امید کے ساتھ۔ اللہ کو پکارنے، اس سے دعا کرنے کے دو پہلو پہلے بتائے گئے کہ اللہ کو جو پکارو تو گر گڑاتے ہوئے اور چپ کے دل میں پکارو۔ اب اس ضمن میں مزید فرمایا گیا کہ اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ ایک طرف خوف کا احساس بھی ہو کہ اللہ پکڑ نہ لے، کہیں سزا نہ دے لے، دوسری طرف اس کی مغفرت اور رحمت کی کبھی امید بھی دل میں ہو۔ لہٰذا فرمایا کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے تمہاری دلی اور روحانی کیفیت ان دونوں کے بین بین ہونی چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت اہل احسان بندوں کے بہت ہی قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے، یعنی ابر رحمت سے پہلے ہواؤں کے ٹھنڈے جھونکے گویا بشارت دے رہے ہوتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بادل۔ سُقْنَاءُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، تو ہم ہانک دیتے ہیں اس بادل کو ایک مردہ زمین کی طرف۔ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں اور پھر اس سے ہر طرح کے میوے نکال لاتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ دراصل بادلوں اور ہواؤں کے مظاہر کے تفصیل بیان کر کے یہاں ایک عام ذہن کو تشبیہ کے ذریعے سے بعض بعد الموت کی حقیقت کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے۔
یعنی مردہ زمین کو دیکھو، اس کے اندر زندگی کے کچھ بھی آثار باقی نہیں رہے تھے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور زرخیز زمین تو اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے، اور جو زمین خراب ہے وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سی چیز۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی قدر کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے اپنی نشانیوں کو مختلف انداز سے بار بار متعارف کراتا ہے تاکہ لوگ ان کو پہچانیں اور ان کی قدر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے صرف وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو اس احسان کی قدردان ہوں۔